بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبوت میں ہے کہ اللہ پاک نے اس گفتگو کے بعد زمین کو وحی بھیجی، اے زمین تو سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اس میں سے بعض میرے فرمانبردار اور اطاعت شعار ہوں گے اور بعض میرے احکام کی نافرمانی کریں گے، یعنی میرے نافرمان ہوں گے۔ اطاعت شعاروں کو جنت میں جگہ دوں گا اور نافرمانوں کو جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ زمین فرمان الہی سنتے ہی تھرا گئی اور عرض گزار ہوئی، باری تعالیٰ مجھ میں تیری جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل السلام کو حکم دیا اللہ پاک نے، جاؤ ہر قسم کی زمین کی ایک مشت خاک لے آؤ۔ حضرت جبریل السلام زمین پر آئے، زمین نے اللہ پاک کی قسم دے کر حضرت جبریل کو مٹی لینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو موت کے فرشتے ہیں نا، انہوں نے زمین کی آہوازاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو اعلان کیا کہ ایک مجسمہ تیار کرو آدم کا، تو فرشتوں نے تیار کیا، گردن تک انہوں نے تیار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اوپر ایک چہرہ بناؤ جس میں سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، چبانے کی صلاحیتیں ہوں۔ تو فرشتے عاجز آ گئے، بولے باری تعالیٰ ایک بالش کے چہرے میں اتنی صفات، یہ ہم سے نہیں ہوگا باری تعالیٰ، یہ آپ ہی کر دیجئے۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنی دست قدرت سے چہرہ بنایا حضرت آدم کا اور کہا کہ کن، تو فیکون ہو گیا۔ جس وقت آدم السلام کی جسم میں حکم الہی سے، اللہ پاک کے حکم سے روح داخل ہوئی اور آنکھوں میں قوت بینائی پیدا ہوئی، تو حضرت آدم السلام نے آنکھیں کھول دی، تو عرش پر حضرت آدم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نظر آیا۔ آدم السلام محمد رسول اللہ کا نام دیکھتے ہی سوچ میں پڑ گئے، دریافت کیا کہ باری تعالیٰ محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے ایک نبی کا نام ہے، تیری اولاد میں سے پیدا ہوگا، اگر کبھی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی اسی کے وسیلے سے تمہاری خطا اور لغزشوں کو معاف کروں گا اور تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آدم السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں شفیع اور وسیلہ ہو، مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ آدم السلام کے دل میں یہ خیال آتے ہی حضرت جبریل کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ آدم کے دل سے اس خیال کے مادے کو نکال دو، ورنہ یہ چیز آدم کی تباہی کا باعث ہوگی۔ جبریل السلام نے آدم السلام کا سینہ شق کیا، کاٹا، اس خیال کا آدھا مادہ نکال کر جنت میں دفن کر دیا، آدھا باقی رہ گیا۔ تو دفن کے مادے سے وہی درخت شجر الخلد پیدا ہوا جو جنت سے آدم السلام کے اخراج کا سبب بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے۔ تو اس خیال سے وہی درخت پیدا ہوا جو دفن کیا گیا تھا، اور آدھا حصہ جو ہے اس کا نفس مادے کی تخلیق ہوئی، آدھے حصے سے ہمارا جو نفس ہوتا ہے، نفس ہمارا، اس کی تخلیق ہوئی۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ طاعت و عبادت کی وجہ سے ہم ہی اللہ پاک کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور ان کا ایسا سمجھنا ایک حد تک حق بجانب بھی تھا، کیونکہ اولاً ان کی تخلیق نور سے ہوئی تھی، دوم مادے کی لطافت کی وجہ سے ان میں اللہ پاک کی نافرمانی کی استعداد معدوم تھی، بالکل ان کے اندر نافرمانی کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔
مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ پاک نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس سے فرشتے سراسر محروم تھے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرما دیے. پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا, فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. فرشتوں کو ان چیزوں کے اسما کا کیا علم تھا؟ وہ صرف اسی حد تک عالم تھے جس حد تک اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے عذرائے معذرت عرض کیا. قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. پاک ہے تیری ذات, ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. فرشتوں پر آدم السلام کی فضیلت واضح کرنے کے بعد اللہ پاک کا تمام فرشتوں کو حکم ہوا, اسجدوا لآدم, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے آدم السلام کو سجدہ کیا. ابلیس ملعون غرور تکبر سے کھڑا رہا. عبد الواحد بن محمد مفتی نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ فرشتے 100 سال یا 500 سال تک با اختلاف روایت سجدے میں پڑے رہے. فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا پایا. اس کی صورت جو ہے مسخ ہو چکی تھی, نورانی لباس اس کے جسم سے اتر چکا تھا. سجدے سے فراغت کے بعد اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا, قرآن کریم پڑھتے ہیں نا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بھلا افضل بھی کہیں مفضول کو سجدہ کرتا ہے؟ شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی, جس نے اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. اس جرم کے پاداش میں اس کے ملکوتی یعنی فرشتوں والے مرتبے سلب کر لیے گئے, لعنت و حقارت کا مرجع بنا دیا گیا, لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا, راندہ درگاہ ہوا. اللہ پاک کی لعنت کے بعد سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی, پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے, پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے, پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے. ان چاروں مقرب فرشتوں کی لعنت کے بعد 7 آسمان کے فرشتوں نے ابلیس پر لعنت بھیجی. شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا. ہمیشہ کی ابدی لعنت کا سزاوار بن کر اس کا نام عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا. صورت مس کر کے, اس کی صورت مٹا کر کے اس درجے ہولناک بنا دی گئی کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے, اگر ہم اس کو دیکھ لے تو حیبت کے مارے مر جائے. جنت میں اس کا انٹرنس سے داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا.